اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن نے کس طریقے سے ظلم کے اوپر پورے یعنی واقعات، اور یہ سارے ہمارے سامنے جب ہم بنی اسرائیل کے قصے سنتے ہیں تو ظلم کی داستانیں، پھر مکی زندگی کی ہم داستانیں سنتے ہیں تو ظلم کی داستانیں کہ کس طریقے سے انسانوں پہ ظلم ہوئے، تو قرآن جو در حقیقت ہمارے سامنے بات رکھتا ہے وہ یہ کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ سورہ یونس کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا اور لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ظلم اور فساد سے بھر گئی ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو سمجھ کے نہیں دیا، ظلم و فساد سے بھر گئی ہے۔ مشرق و مغرب میں مظلوم کے مال لوٹے جا رہے ہیں، ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، ان پر ان کے ممالک میں زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ پوری دنیا خصوصاً فلسطین اور کشمیر قوم یہود و ہنود کی مکاری اور ظلم کا شکار ہے۔ برما سمیت بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم پھر قرآن کی طرف لوٹتے ہیں تو قرآن ہمارے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ اس آیت کے ایک ایک ٹکڑے پر غور کیجئے۔ یہ آیت بالکل ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ آج ہم فلسطین میں اور غزہ کے جو حالات ہم دیکھتے ہیں، بالکل وہی بات ہے کہ ان کے ساتھ مل کے قتال کرو، ان کے لیے قتال کرو جو کمزور ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، اور جن کو ان کی زمین سے نکالا جا رہا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس پہ بڑا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جہاں کہیں ایسے حالات ہوں کہ مسلمان کمزور پڑ جائیں، کفار کے نرغے میں آ جائیں، تو ان کی مدد کے لیے نکلو، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جہاد کرو۔ اب فلسطین کو اور غزہ کو دیکھیے کہ کتنے مہینے ہو گئے مستقلاً ان پر حملے جاری ہے، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، ان کی بستیوں کو بمبارڈ کیا جا رہا ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں انسان، بوڑھے، کمزور، مرد، عورتیں، کم سن بچے شہادت کے مرتبے پہ فائر ہو، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کے ہم منتظر ہیں؟ کیا پورا غزہ قبرستان کی شکل اختیار کر لے تب ہمیں عقل آئے گی، یا تب ہم اس کے اوپر کوئی اپنا تاثر دیں گے؟ تو ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور خاص کر ہمارے حکمرانوں کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے، کہ کس چیز کا خوف لاحق ہے جبکہ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا تاکہ کوئی بھی مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد نہ کرے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دے گا وہ بھی ظالم ہی کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن حکیم ہمارے سامنے اسی بات کو سورہ ہود میں اس انداز میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ بہت ہی لرزا دینے والی آیت ہے اور بڑی غور و فکر کر دینے والی آیت ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا، یعنی ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور تم کو کہیں سے مدد بھی پہنچ سکے اس کی۔